بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مصر میں فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ہدایت کے لیے اور اس کو دین اسلام کی دعوت دینے کے لیے مبعوث فرمایا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں پہنچے تو آپ نے سب سے پہلے اس کو اپنا عصا کا معجزہ دکھایا۔ عصا کا معجزہ کچھ یوں تھا کہ آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ نے اس کو پھینکا تو وہ ایک بہت بڑا سانپ بن کر لہرانے لگا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے جب عصا پھینکا تو وہ اتنا بڑا سانپ بن گیا، اگر اسے اللہ کا حکم ہوتا تو وہ فرعون کا سارا محل نگل لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اس بات کا حکم نہ دیا۔ فرعون بہت گھبرایا، اس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ اپنے عصا کو سنبھالیے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ہاتھ لگایا تو وہ دوبارہ عصا بن کر آپ کے ہاتھ میں آ گیا۔ فرعون نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں، چنانچہ اس نے اپنے ملک کے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کیا اور مقابلے کے لیے ایک دن مقرر کر لیا۔ اس دن لوگ مقابلہ دیکھنے کے لیے کثیر تعداد میں جمع ہوئے۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکیں تو وہ سانپ بن کر لہرانے لگیں۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک پھینکا تو وہ بہت بڑا سانپ بن گیا اور اس نے ان تمام چھوٹے سانپوں کو نگل لیا۔ یہ دیکھ کر جادوگر تمام کے تمام سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے جو تمام کائنات کو پالنے والا ہے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو اس نے ان تمام جادوگروں کو قتل کروا دیا۔ اس کے بعد فرعون نے ایک دن اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ تم رات کی تاریکی میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے گھر جاؤ، جب وہ سو جائیں تو ان کا عصا وہاں سے اٹھا لاؤ۔ وہ وہاں پر گئے۔ رات کی تاریکی میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوتے ہی انہوں نے عصا کو پکڑنے کی کوشش کی تو وہ بہت بڑا سانپ بن کر ان کے پیچھے دوڑنے لگا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر واپس آئے اور فرعون سے سارا واقعہ بیان کیا۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اپنا ید بیضا کا معجزہ پیش کیا۔ ید بیضا کا معجزہ کچھ یوں تھا کہ آپ اپنا دایاں ہاتھ اپنی بغل میں ڈال کر نکالتے تو وہ چاند کی طرح چمکنے لگ جاتا، لیکن فرعون نے اور اس کی قوم نے آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا، اس لیے انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کی ہدایت سے مایوس ہوئے تو آپ نے فرعون سے ہی مطالبہ کیا کہ وہ بنی اسرائیل کی غلامی ختم کر کے انہیں مصر سے جانے کی اجازت دے دے، لیکن فرعون نے آپ کا یہ مطالبہ بھی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ بنی اسرائیل کی آزادی میں فرعون کے وزیر حامان نے بھی روڑے اٹکانے شروع کر دیے اور اس نے کہا کہ ان کی آزادی فرعون اور اس کے خاندان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی، لہٰذا انہیں آزاد کرنا نہیں چاہیے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے تیسرا معجزہ سیلاب کا پیش کیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل میں اپنا عصا رکھا تو دریا میں طغیانی آ گئی، اتنا بڑا سیلاب آیا جس سے مصر کی تمام زراعت تباہ و برباد ہو گئی اور قوم فرعون اور اس کے سرداروں کے مکانات زمین بوس ہو گئے۔ سیلاب کی عجیب بات یہ تھی کہ بنی اسرائیل کی کچی آبادی میں سے کوئی بھی کسی کو بھی نقصان نہ پہنچا۔ جب سیلاب تھم جانے کے لیے فرعون نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی تو آپ نے دعا کی تو وہ فرعون کا عذاب ٹل گیا۔ اس کے بعد حالات پھر ویسے کے ویسے ہو گئے، ظلم و شدت آ گئی تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے ایک اور عذاب کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر خشکی یعنی کہ قحط سالی نازل کر دی۔ اس قدر قحط سالی ہوئی کہ تمام بوڑھے بچے اور جوان ایک ایک اناج کے دانے کو ترس گئے۔ فرعون نے پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ دعا کیجئے یہ عذاب ٹل جائے تو میں بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ روانہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس عذاب سے نجات دے دی۔ اس کے بعد حالات پھر ویسے کے ویسے ہی رہے اور فرعون نے اپنا وعدہ وفا نہ کیا۔ کچھ عرصہ بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن اس نے بنی اسرائیل پر اپنی سختیاں جاری رکھیں۔ اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پھر عذاب کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ٹڈی دل کو بھیج دیا۔ ٹڈی دل اس قدر برا عذاب تھا کہ فرعون نے اس پر بہت ہی تل ملائے اور پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے گوشے گزار ہوئے کہ ہماری مدد فرمائیے، اس عذاب کو ہم سے ملتوی فرما دیجیے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ان پر رحم آ گیا، آپ نے پھر دعا فرمائی تو اس کے بعد پھر وہ عذاب ٹل گیا اور فرعون پھر اپنے وعدے سے مکر گیا۔ بنی اسرائیل کو رہا کرنے سے انکار کرنے کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پھر اس کے اوپر عذاب نازل کرنے کا درخواست کی تو اس بار مینڈک کا عذاب نازل کر دیا گیا۔ مینڈکوں کے جھنڈ نہ جانے کہاں سے برآمد ہوئے اور فرعونیوں کے گھروں میں، ان کے بستروں میں، ان کے کھانے پینے کی اشیاء میں کود پڑے۔ فرعونی کھانے پینے سے بھی گئے، وہ کوئی بھی چیز کھانے پینے کے لیے برتن میں ڈالتے تو مینڈک اچھل کر اس برتن میں آ جاتا۔ ایک بار پھر انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ ہمارے لیے اس عذاب کو ملتوی فرما دیں تو ہم بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کے حالات پر پھر رحم کھایا، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، لیکن اس بار پھر
انہوں نے اپنی وعدہ خلافی کرتے ہوئے جب ان کا عذاب ٹل گیا تو اپنے وعدے سے مکر گئے اور بنی اسرائیل کو آزاد نہ کیا۔